السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ الرحمن مغرب کے بعد 15 تاریخ لگ جائے گی اور اسی 15 تاریخ کی شب میں شب برات یعنی شب بیداری کرنی ہے اور نفل و نماز اور قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات شعبان کی 15ویں رات کو یعنی آج کی رات انشاءاللہ الرحمن ہم سب مل کر خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نفل و نماز پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور ذکر اذکار بھی کریں گے اور اللہ کے محبوب ولیوں کی بارگاہ میں حاضری بھی دیں گے اور ہم سب مل کر اپنے مرحومین کے قبر پر ایصال ثواب کے لیے فاتحہ بھی پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب میں ہم سب کو جاگنے اور عبادت اور تلاوت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات پہلی بار بلاگ ویڈیو بنا رہا ہوں، امید ہے کہ آپ حضرات کو اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور ہو سکے تو دوستوں میں شیئر بھی کر دیں۔ حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو ہمارے پاس حضرت جبریل سدرۃ المنتہا سے تشریف لائے اور مجھ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ باہر تشریف لے چلیں اور آسمان کی طرف نگاہ فرمائیں۔ تو میں نے باہر آ کر آسمان کی جانب نگاہ اٹھایا تو 7 آسمان کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور آسمان کے دروازے سے منادی ندا دے رہا تھا، جو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات نیک عمل کرے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات نماز ادا کرے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو رات قیام کرے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات کو رکوع کرے، سجدہ کرے اور خوب روئے گڑ گڑائے۔ گویا اس رات میں عبادت کرنے والوں کو فرشتے بھی خوشخبری سناتے ہیں۔ تو حضرات ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے اور گڑ گڑائیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی جانب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جانب خصوصی توجہ فرماتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے اس رات کے صدقے مومنوں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب مل کر آج رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نفل و نماز اور قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار، تسبیح و تہلیل اور اپنے مرحوم اور محرومین یعنی ہمارے گھر سے جو انتقال کر گئے ہیں، ہمارے پریوار سے جو انتقال کر گئے ہیں، ان کی قبر پر حاضری دیں اور ایصال ثواب اور ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے
فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں سے بھی تعداد سے، یعنی بنو کلب یہ ایک قبیلہ تھا، تو عزیزان ملت اسلامیہ نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ آج اس رات میں، شب برات کی رات میں، 15ویں کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر سے بھی زیادہ ان کے، یعنی بنو کلب کے بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات 15ویں شعبان کی شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور محترم حضرات، مگر کچھ لوگ اس رات میں بھی بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مشرک، پہلا نمبر مشرک، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا جادوگر، چوتھا بد مذہب، پانچواں قاتل، چھٹواں رشتہ توڑنے والا، ساتواں کینہ پرور، آٹھواں عادی سود خور، نواں ناجائز ٹیکس لینے والا، اور 10واں شراب کا عادی، 11واں باجا بجانے والا، 12واں پیشہ ور گانا گانے والا۔ اور بد نصیبوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے باز آ کر توبہ کرے اور خدائے تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام سے سرفراز ہوں۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15واں شعبان کی رات آئے تو اس میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربریز ہوں اور چند اشعار ملاحظہ فرما لیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں، ہو سکے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں۔ پہلی بار میں بلاگ بنا رہا ہوں، امید ہے کہ آپ حضرات کو اچھا لگے گا۔ ملاحظہ فرمائیں، امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے، 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 آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے، آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے، آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے، اے یار غار اب ذرا انگلی ہٹائیے، اے یار غار اب ذرا انگلی ہٹائیے، اے یار غار اب ذرا انگلی ہٹائیے، کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے، کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے۔ اور یہ بھی مولا فرما لیں، کہنی نبی نے دیکھ صحابی سے کہہ دیا، کہنی نبی نے دیکھ صحابی سے کہہ دیا، کہنی نبی نے دیکھ صحابی سے کہہ دیا، ارے کافی یہی ہے گردن کفار کے لیے، کافی یہی ہے گردن کفار کے لیے،
شہر رسول پاک کی مٹی اے دوستو، شہر رسول پاک کی مٹی اے دوستو، شہر رسول پاک کی مٹی اے دوستو، خاک شفا ہے ہر کسی بیمار کے لیے، خاک شفا ہے ہر کسی بیمار کے لیے، امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے، آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب کریں، اور آج کے دن جو بھی دشمنی ہو، کسی سے بیر ہو، بغض ہو، عداوت ہو، آج کے دن آپ مل کر سلام اور مصافحہ معانقہ کریں اور آپس میں خلوص و محبت پیدا کریں اور ایک دوسرے سے معافی طلب چاہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پہلے کے لوگ تھے جو 14 تاریخ شعبان کی 14 تاریخ یعنی ایک دن پہلے آپس میں ملتے تھے اور اپنی اپنی گناہوں یعنی اپنی اپنی غلطیوں کا احساس اور معافی مانگتے تھے آپس میں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی دشمنی اور حسد جلن کسی سے نہ رکھیں۔ آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، بھائی ہیں، ایک مومن سے جلنا یہ شیطان کا کام ہے اور شیطانی کام نہیں کرنا، ہمیں رحمان کا کام کرنا ہے، کیونکہ ہم رحمان کے بندے ہیں۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔